اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام حسین علیہ السلام انا قتیل الابراہ۔ عزادارو ماشاءاللہ پوری شب سے زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہو۔ ہر عزادار غریبوں کے تابوت کو کاندھا دینے کے لیے اپنے گھر سے دوڑ کے عزا خانے میں آ گیا کہ 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد ہوں گے۔ کتنی آہستہ آہستہ سے آپ تابوتوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، احترام اور آہستہ سے ہی اٹھانے چاہیے، کیونکہ جن غریبوں کے تابوتوں کو اٹھا رہے ہو ان غریبوں کے جسموں میں بڑے خنجروں کے نشان ہیں، بڑے زخم لگے ہوئے ہیں حسین کے جسم پر۔ عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا کربلا میں۔ یہ جنازے ہیں، مجھے بتائیے جس گھر میں جنازہ اٹھتا ہے کیا اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اگر خدا نخواستہ ہمارے گھر سے کوئی جنازہ اٹھے تو ہم کھائیں گے، پیئیں گے، ہنسیں گے، مسکرائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، انسان خاموش ہو جاتا ہے اگر ایک جنازہ اٹھتا ہے۔ جس کے گھر سے 72 جنازے اٹھ گئے اور عزیزو ان کے گھر والوں کو جنازہ اٹھانا نصیب بھی نہ ہوا۔ 18 بنی ہاشم کے آپ جنازے اپنے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جنازے ہیں جن کو کفن نہیں ملا، جن کو غسل نہیں ملا۔ کتنی کثیر تعداد میں آپ جمع ہو گئے زہرا کو ان کا پرسہ دینے کے لیے۔ کاش کربلا میں میرے عزیزو 11 یا 10 محرم کو شام غریبہ میں زینب کو کوئی پہنچ جاتا، زینب حسین کا پرسہ لے لے، زینب عباس کا پرسہ لے لے۔ زینب سوچ رہی تھی بھیا تمہارا گیا، کم سے کم کوئی مسلمان آئے گا، مجھے بھائی کا پرسہ دے گا، مجھے اکبر کا پرسہ دے گا، مجھے قاسم کا پرسہ دے گا۔ لیکن تاریخ نے بتایا پرسہ کسی نے نہ دیا، بلکہ ہاتھوں میں رسن لے کے آئے۔ شہزادی زینب بار بار اپنے کو دیکھتی ہے، رسن کو دیکھتی ہے، امام سے سوال کرتی ہے بیٹا ارے یہ ظالم ہاتھوں میں کیا لے کے آ رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں تیار ہو جائیے، آپ کے بازو میں رسن باندھی جائے گی۔ جیسے ہی زینب نے یہ جملہ سنا مولا سجاد کی زبان سے، فوراً نجف کا رخ کر کے کہتی ہے بابا آپ نے بشارت دی تھی نا، زینب ایک دو قیدی بن جائے گی بابا، 18 بھائی مارے گئے، تیری لاڈلی اب قیدی بن کے جا رہی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، آپ جنازے اٹھا رہے ہیں، آپ پرسہ دے رہے ہیں، آپ ماتم کر رہے ہیں، آپ کو کوئی تازیانہ تو نہیں لگاتا، کوئی تماچا تو نہیں لگاتا، لیکن تاریخ جب پڑھتے ہیں تو کلیجہ ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ زینب 11 محرم کو شام غریبہ میں زینب اجڑ گئی، زینب لٹ گئی۔ 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا قید ہو کر۔ میں نے جہاں تک روایتوں میں پڑھا ہے زینب کے ہاتھ پسِ گردن۔ میرے عزیزو جب یہ قافلہ چلا ہے اس وقت زینب کے ہاتھ نہیں بندھے تھے، بلکہ جب اسیروں کا قافلہ مقتل میں پہنچا ہے اور زینب نے بھیا کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا ہے تو زینب نے کس طرح ماتم کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کربلا کی زمین پہ مارتی تھی، ایک ہاتھ سے حسین لکھتی تھی، ایک ہاتھ پر اس کو چومتی تھی، روتی تھی، کہتی تھی بھیا اے میرے بھیا تمہیں بچا نہ سکی،
جیسے ہی شمر نے زینب کے یہ حال دیکھا، جب اونٹ پہ زینب بیٹھی تو پھر بھی زینب کا یہی حال تھا، ہاتھوں پہ یا حسین لکھتی تھی، اسے چومتی تھی، ماتم کرتی تھی، بھیا اے میرے بھیا تجھ پہ رو نہ سکی۔ جیسے ہی شمر نے یہ منظر دیکھا، شمر نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو اگر زینب نے یہی لکھ کے ماتم کوفہ میں کر دیا، شام میں کر دیا، تو زینب کے ماتم سے انقلاب آ جائے گا۔ اونٹ کو بٹھایا گیا، بٹھانے کے بعد زینب کو اتارا گیا، حکم دیا کہ زینب کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے جائے، نہ ہاتھ ہوں گے کھلے، نہ زینب بھیا کا ماتم کرے گی۔ یہی وجہ تھی کہ شہزادی زینب کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے۔ اب مجھے بتائیے، اگر آپ کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے جائے، اب اگر آپ پہ کوئی وار کرے گا تو کیا آپ روک پائیں گے اس کو؟ یہی کیفیت علی کی غریب بیٹی زینب کی بازار شام میں تھی۔ جب بازار شام میں پتھر آنے لگے، کوئی ادھر سے پتھر مارتا ہے، کوئی ادھر سے پتھر مارتا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چہرہ بھی خون میں تر ہو گیا، سر بھی خون میں تر ہو گیا، کبھی نجف کی طرف رخ کرتی ہے، کبھی حسین کی طرف رخ کر کے کہتی ہے میرے بھیا تیری زینب زخمی ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ یہ جنازے آپ کے سامنے ہیں، تصور کرو، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارے جد حسین کے غم میں نہ رو سکے وہ مجلس کے بعد مسجد جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے جن کے سبب مظلوم کی مظلومی پہ بھی میرے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اس لیے کہ یہ وہ غریب ہیں جن پہ پرندے بھی روتے ہیں، جن پہ میرے عزیز و حیوان بھی روئے ہیں، جس پہ پتھر بھی روئے ہیں، یہ وہ غریب ہے جن کا ماتم کرتے ہوئے آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، ملائکہ روتے ہیں۔ میرے عزیزو ابھی معراج کہاں آئی ہے مصائب کی، آپ روئیں گے کیونکہ اللہ نے آپ کو پیدا ہی رونے کے لیے کیا ہے۔ آپ عزیزو اگر روئیں گے نہیں تو فطرت سے ہٹ جائیں گے۔ زہرا نے یہی تو کہا تھا، اے میرے بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا بیٹی غم نہ کر، تیرے حسین بھی غربت پہ رونے کے لیے اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ عزیز وہ قوم کون ہے؟ وہ قوم آپ ہے میرے عزیزو، آپ نہ روئے گے تو کون روئے گا؟ جب آپ یہاں روتے ہیں زہرا پہلو پکڑ کر شام میں آواز دے کے کہتی ہے زینب تیرے بھیا کے عزادار خاک پہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ جب ماں بیٹی چلتی ہے زندان سے رونے کی آواز آتی ہے، زہرا مڑ کے دیکھتی ہے، زینب کہتی ہے ماں ارے حسین کی عزادار سکینہ، زندان سے آواز دیتی اماں میں بھی جاؤں گی، وہاں جاؤں گی جہاں میرے بابا کے عزادار خاک پہ بیٹھے ہیں، وہاں جاؤں گی جہاں میری اماں رباب کی کنیز خاک پہ بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لیے ہوئے علی اصغر کے جھولے کی زیارت کرا رہے ہیں۔ اس میں شہزادے علی اصغر کا گہوارہ بھی ہوگا۔ ماں کو کتنی آس ہوتی ہے بچوں سے، ذرا پوچھئے اس ماں سے جا کے جس کا 2 یا 3 یا 4 مہینے کا بچہ مر جاتا ہے، اسے راتوں کو نیند نہیں آتی، چونک چونک کے اٹھتی ہے میرے عزیزو۔ یہی کیفیت ام رباب کی ہو گئی تھی۔ زندان میں ایک لمحے کے لیے جب رباب سوتی تھی چیخ کے اٹھ جاتی تھی، زینب پوچھتی تھی بھابی رباب کیا ہوا؟ رباب رو کے کہتی تھی علی کی بیٹی ابھی ابھی میرے خواب میں میرا اصغر آیا تھا، اے بے علی کی بیٹی میرا بچہ بہت پیاسا ہے، میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے،
زینب تسلی دے کے کہتی تھی بھابھی رباب تیرا بیٹا میرے بھائی حسین کے پاس ہے، تیرا بیٹا میرے بیٹے اکبر کے برابر میں سویا ہوا ہے، جب بھی اصغر چونک کے اٹھتا ہے تو اکبر لوری دے کے کہتے ہیں بھیا تیرا بھائی تیرے پاس ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، میں اختتام پہ پہنچاتا ہوں مصائب کو۔ قیامت گزر گئی کہ آپ بڑے اہتمام سے اٹھا رہے ہیں، لیکن کربلا میں یہ جنازے نہ اٹھ سکے، کربلا میں ان کو غسل نہ مل سکا۔ جب 18 بھائیوں کی بہن زینب قیدی بن کر شام کے بازار میں پہنچی ہے، ہجوم اس قدر تھا کہ چلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اور روایت معتبر مقتل کی یہ بتاتی ہے کہ شام میں علی کی بیٹی زخمی ہو گئی تھی۔ ہر شام کی عورت یہ کہہ کے پتھر مارتی تھی یہ عباس باغی کی بہن ہے، اسے پتھر مارو، یہ حسین خارجی کی بہن ہے، اسے پتھر مارو۔ قیامت گزر گئی، یہی وجہ تھی کہ حسین کا بیٹا سجاد 1 برس نہیں 2 برس نہیں 40 برس ملک شام کو نہ بھلا پایا۔ عزیزو آپ تو سنتے ہیں نا مصائب، آپ نے دیکھے کہاں ہیں؟ سید سجاد سے جب ایک شخص نے آ کے کہا مولا کوئی نیا مصائب بتائیے، سید سجاد نے فرمایا اگر ہم نے نیا مصائب بتا دیا تو تم زندہ نہ رہ پاؤ گے۔ کہا مولا بتا تو دیجئے کیا کیا مصائب گزر گئے؟ مولا سجاد کہتا نہیں سن نہ پاؤ گے، برداشت نہ کر پاؤ گے۔ کہتا نہیں مولا بتائیے۔ کہا اچھا سننا چاہتے ہو؟ کہا مولا بتائیے۔ کہا اب اچھا سنو، دیکھو 1 قدم کے فاصلے پہ دریا بہتا تھا اور میرا بابا 1 قطرے کے لیے تڑپتا تھا۔ تاریخ نے جملہ لکھا وہ شخص دریا کے کنارے گیا، پانی کو دیکھتا تھا یا حسین کہتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا، پانی کو دیکھتا تھا یا حسین کہتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا، پانی کو دیکھتا تھا یا حسین کہتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا۔ 3 دن کے بعد گھر والوں نے آ کے بتایا مولا آپ کے بابا کی پیاس کو برداشت نہ کر سکا، روتا ہوا دنیا سے رخصت ہو کے چلا گیا۔ بس میں ایک روایت کو پیش کرتا ہوں عزیزو، اس لیے کہ چہلم میں امام حسین قریب ہے۔ آج 16 سفر ہو گئی، 3 دن رہ گئے چہلم کے، اور چہلم کی بڑی روایت ہے کہ چہلم کو کربلا حسین کی زیارت کے لیے جایا جائے۔ رسول کی حدیث ہے، کیوں کہ 1 سال کے بعد بچھڑی ہوئی زینب بھیا کی قبر پہ جا رہی ہے، بھیا سے ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ چہلم عاشورے سے کم نہیں ہے، چہلم کی بڑی روایتیں ہیں، چہلم بھی مصائب کا دن ہے میرے عزیزوں۔ اس لیے روایت ہے کہ زینب 1 سال 10 دن کے بعد، یا جو بھی روایتیں آپ نے سنی ہیں، زینب بہت دن کے بعد بھیا کی قبر پہ جا رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب زینب کا قافلہ رہا ہونے کے بعد زمین کربلا کے حدود پہ پہنچا ہے تو میرے عزیزو ابھی آپ نے انیس بھائی سے مصائب سنے ہیں۔ قبر حسین کا پہلا مجاور جابر، جو سب سے پہلا مجاور ہے، جابر کے کانوں میں مولا حسین کی، آہستہ سے سنیے، مولا حسین کی آواز آئی جابر میری قبر کو چھوڑ دو۔ جابر قبر کو نہیں چھوڑتا، پھر آہستہ سے آواز آئی جابر میری قبر سے دور چلا جا۔ جابر قبر کو نہیں چھوڑتا، پھر حسین نے روتے ہوئے فرمایا جابر جلدی میری قبر سے دور چلا جا۔ عزیزو اندھا نابینا جابر تصور میں کلام کرتا ہے مولا میں آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آج چہلم کا دن ہے، کاش نہیں قبر حسین سے آواز آئی جابر شام سے میری زینب آ رہی ہے، میری تھکی ہوئی زینب آ رہی ہے، میری بے کس بہن آ رہی ہے، میری اجڑی بہن آ رہی ہے۔ جیسے ہی جابر نے یہ سنا مولا کی قبر کو چھوڑنا شروع کیا، ادھر زینب کی نظر قبر حسین پہ پڑی، اپنے کو اونٹ سے گرا دیا، گھٹنیوں چل کے قبر حسین تک پہنچی۔ اے بھیا تیری زینب آ گئی، اے
اے بھیا شرابیوں میں بیریدہ پھر کے تیری بے کس بہن آ گئی۔ زینب نے اپنے کو حسین کی قبر پہ گرا دیا، بھائی بھی روتا رہا، بہن بھی روتی رہی۔ اچانک زینب کو خیال آیا اے بھیا معاف کر دینا، تیری سکینہ کو وطن نہ لے جا سکی۔ اے میرے بھیا قید خانے میں سکینہ آپ کو بہت یاد کرتی تھی، ارے روز زندان کے دروازے پہ کھڑی ہوئی فریاد کرتی رہتی تھی اے میرے بابا بھیا مجھے معاف کر دینا۔ زینب بھیا سے بہن کرتی رہی۔ میرے عزیزو بس 2 لمحے آپ کی خدمت میں۔ ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی زینب میری قبر کو چھوڑ تجھے مدینے جانا ہے۔ جیسے ہی زینب نے سنا رو کے کہتی ہے بھیا میں مدینے نہیں جاؤں گی، بھیا تمام زندگی آپ کی قبر کی مجاوری کروں گی۔ قبر حسین سے آواز آتی رہی بہن مدینے جانا ہے، ہمیں الوداع کہہ دے۔ زینب کہتی ہے بھیا میں مدینے نہیں جاؤں گی۔ زینب انکار کر رہی ہے، حسین کہہ رہے ہیں مدینے جانے کے لیے۔ بس ایک جملہ میں پڑھ کے آپ کی رحمت کو تمام کر دیتا ہوں، یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کتنے آنسو رومال زہرا میں دیں گے ان غریبوں کے جنازوں کو دیکھتے ہوئے۔ عزیزو زینب انکار کر رہی ہے، حسین اصرار کر رہے ہیں۔ عجب نہیں قبر حسین سے آواز آئی اے میری بہن زینب اگر تم مدینے نہ جاؤ گی میری صغرا مر جائے گی، میری صغرا کو جا کے سینے سے لگا لینا۔ جیسے ہی زینب نے سنا بھیا کی قبر کو چھوڑ دیا، اے بھیا الوداع تیری بہن جا رہی ہے۔ زینب مدینے پہنچی، صغرا جب پھوپھی کے پاس آئی پھوپھی کو پہچان نہ سکی، کہتی ہے ضعیفہ تو کون ہے، کیا تو نے میری پھوپھی کو دیکھا ہے؟ زینب تڑپ گئی، اے بیٹی صغرا میں اتنی غریب ہو گئی، ارے میری بیٹی مجھے نہیں پہچانتی۔ صغرا کو سینے سے لگا لیا، اے بیٹی صغرا باپ کا پرسہ قبول کر، اکبر کا پرسہ قبول کر۔ انا للہ